ماہ رمضان کے آخری دن تھے، صدقہ فطر کی اناج جمع ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ آپ اس پر پہرا دو کہ کوئی چور چوری نہ کر لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدقہ فطر کے اناج کا پہرا دے رہے تھے کہ آدھی رات گزری، ایک چور آیا، اس نے اپنی چادر بچھائی اور اناج اس میں ڈالنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کے بازو سے پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ منتیں سماجت کرنے لگا کہ میں عیالدار ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس ہے، اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کی نماز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑی تو میرے محبوب نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عیالداری کا عذر پیش کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات پھر آئے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان تھا، آپ کا فرمان سچ تھا، میں انتظار میں تھا۔ جیسے ہی وہ رات کو آیا میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا تجھے اللہ کے محبوب کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ وہ پھر منتیں کرنے لگا، سماجتیں کرنے لگا، مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح پھر جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے محبوب نے وہی سوال کیا، اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انتظار میں تھے، فرمایا آج آیا تو میں اسے پکڑ کر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا، ضرور حاضر کروں گا۔ ویسے آدھی رات گزری، آیا اور اناج بھرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آج میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھا عمل بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے عمل بتایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک اچھا عمل بتایا، وظیفہ بتایا، جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ وہ کون سا وظیفہ تھا، وہ کون سا عمل تھا؟ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اسی لیے تو آپ بار بار فرما رہے تھے کہ وہ رات پھر آئے گا، رات پھر آئے گا۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ بڑا قیمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے یہ عمل بتایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک نگہبان فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے معمور فرمائے گا، جو صبح تک اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان لعین اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ خود تو جھوٹا تھا، لیکن جو عمل بتا گیا وہ عمل سچا ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ جانتے ہو 3 راتوں میں آنے والا چور کون تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں رات میں چوری کرنے والا چور کوئی انسان نہیں تھا بلکہ شیطان لعین تھا۔ تو بزرگوں دوستو اس حدیث سے 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، یعنی اللہ کریم کا علم اپنا ہے، ذاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ عطائی ہے۔ اللہ نے یہ علم اپنے محبوب کو عطا کیا اور اسی علم سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار فرما رہے تھے کہ وہ چور آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ تو صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ضرور ہوگا۔ تو وہ تینوں راتوں میں آیا اور میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، شیطان تھا۔ اور دوسرا یہ سبق حاصل ہوتا ہے
کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر لیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان نہیں اس کے دور رہتا ہے، اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ شان ہے صرف ایک آیت الکرسی پڑھنے کی، کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی جس کے سینے میں 6666 آیاتیں ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، اسی طرح آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا جو میرا محبوب نے فرمایا جو میرا غلام روزانہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک سکتی ہے، یعنی جب تک وہ زندہ ہے تو جنت سے بہر ہے، اور مرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔